کے دو اصول ہیں، فقیر کے دو اصول ہیں. ایک اصول یہ کہ وہ بلاتا ہے کہ آجا آجا آجا، ٹھا کر کے لگ جا آجا. جب وہ نہیں آتا ہے تو پھر خود چل کر جاتا ہے، کیونکہ میں نبی کا غلام ہوں. میرا اپنا تو کچھ نہیں ہے نا، جو کچھ ہے میرے سرکار کا ہے، جو کچھ ہے میرے نبی کا ہے، جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا ہے. میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. میں تو آیا ان کے لیے، خود کے لیے نہیں آیا. اس لیے فقیر کے دو اصول ہیں، پہلے بلاتا ہے سڈ کر، بلاتا ہے نہیں آتا، پھر خود چلا جاتا ہے، کیونکہ میں تو نوکر ہوں نبی کا. سبحان اللہ، میں درخت کا نوکر نہیں، میں تو نبی کا نوکر ہوں. ہائے ہائے، یہ انداز رکھا گیا، یہ فقیروں کی تعلیم ہے. آج دوسری بات، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. آج ہمیں یہ تو نام یاد ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی، لیکن تعلیمات کا پتہ نہیں ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سلام کے لیے نہ ترسو. ہم تو سلام اسے کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے مطلب ہو اسے سلام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج کا جو سلام ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے. اب اس کا بھی منہ بھرا ہوا ہوتا ہے، گٹکے شریف سے، پان شریف سے منہ بھرا ہوا ہے. اور یہ انداز ہے ہمارا سلام کرنے کا. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ کون سا سلام ہے؟ 5 کلو کا سر ہلائیں گے، چٹا کی زبان نہیں ہلائیں گے کہ وعلیکم السلام. اتنا کہہ دو تجھے 10 نیکی 10 گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ. نبی کی سنت فالو، نبی کی سنت زندہ. اب اس کے منہ میں بیچارہ، اور کہیں اتفاق سے مجھ جیسے بندہ اس کے سامنے پیش آ جائے، اب تھوکنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اب کیا کرے؟ تھکدان ہے نہیں تو اندر ہی. وعلیکم السلام شاہ صاحب. اب دل میں وہ کتنی گالیاں مجھے دیتا رہے، کم بخت تو کدھر سے سامنے آ گیا، سارا ستیہ ناش کر دیا تو نے مجھے. بولو، یہ انداز ہے ہمارا. ہم نبی کے غلام ہیں. کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس منہ سے مجھے سلام کرنا ہوگا. کوئی میرا ابا آئے گا، کوئی چاچا آئے گا، کوئی امام آئے گا، کوئی خطیب آئے گا، کوئی بزرگ آئے گا تو مجھے سلام کہوں گا تو کیسے کہوں گا؟ کیسے کہوں گا میں؟ کیا انداز دوں گا میں اسے؟ کیا سوچ دوں گا میں اسے؟ کیا فکر دوں گا میں اسے کہ نبی کریم علیہ السلام. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پیسوں والا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے. ہم نبی کا سلام بھی امیر و غریب میں تقسیم کرتے ہیں. سلام کرنے کا طریقہ 99% ہمیں صحیح سلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا. السلام علیکم، وعلیکم السلام. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس انداز سے ہم نے تعلیمات مشائخ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. پھر ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہمارا اخلاق اس لیے گھر میں صحیح نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا اخلاق گھر میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، شاہ صاحب تعویذ دینا. فلانے کے ابا جو ہے نا بڑے غصے والے ہیں، فلانے کے ابا بہت تنگ کرتے، تعویذ دینا، پلانے کا بھی ہو، دبانے کا بھی ہو، تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائے، مرید ہو جائے، غلام ہو جائے، چپ ہو جائے. کیوں؟ اخلاق صحیح نہیں ہے. ہم گھر میں جاتے کے ساتھ یوں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ داخل ہوتے ہوئے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر کے اندر بیوی ہوگی کہ وعلیکم السلام، بیٹا ہوگا وعلیکم السلام، اماں ہوگی وعلیکم السلام، بیٹی ہوگی، بھائی ہوگا وہی ہوگا وعلیکم السلام. پھر میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بھی نہیں ہوگا نا، فرشتے تو ہوں گے وہ سلام کا جواب دیں گے. اونچا 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 آنکھوں سے، ضائع نہیں جائے گا تیرا. اب ہم کیا غیرت اتنی ہے، ہم جائیں تو ہم کہیں کہ بیگم کیسے سلام کرے تو ہماری غیرت کے خلاف ہے. بیٹی کو کیسے سلام کرے، وہ آئے ہمیں سلام کرے، بیٹا ہمیں سلام کرے. وہ نادان، یہ بیٹے کا دین نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے کا دین نہیں ہے، یہ دین مصطفیٰ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے. میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو پہلا من عرفا، جس کو تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر. کمرے میں جائیں تو بیگم ہے، حکم یہ جو باہر سے آئے وہ سلام کرے. ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ نہیں، باہر سے آؤں یا آسمان سے آؤں وہ سلام کرے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے. ہائے ہائے،
یہ نہیں سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے، سوار پیدل کو سلام کرے، بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا ہوا سلام کرے، اور گھر میں داخل ہو تو باہر سے آنے والا سلام کرے، سامنے کوئی بھی ہو تو سلام کرنا باہر والے کا ہے۔ اب بتاؤ، میں گھر میں داخل ہوا، میری بیوی ہے، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا تم پر سلامتی، اس نے کہا اللہ تم پہ بھی سلامتی رکھے، اس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ بولو 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 نا، ہے جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا مجھے کہے السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا تو بھی سلامت، اس نے کہا ابا تو بھی سلامت، دونوں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہے، تو باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا؟ بولو نا۔ آج ہم ان چیزوں سے دور رہ گئے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلام کے لیے نہ ترسو۔ اب کیا ہوتا ہے، یار فلانے نے مجھے گزرا اس نے سلام نہیں کیا، فلانا وہاں تھا مجھے دیکھ رہا تھا اس نے سلام نہیں کیا، تو ترس رہا ہے تو ہی نبی کا پہل کر دیتا، تو کر دیتا پہل۔ جب تجھے اتنی درد ہو رہی ہے، اتنا جلن ہو رہی ہے اسد، تو نبی کا امتی نہیں، تجھے نیکی کی ضرورت نہیں، تو جنت میں نہیں جاتا۔ فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ یارو اتنا بھی بغض رکھتے ہو نبی کا امتی ہو کر؟ صدیق اکبر خدا کی قسم صبح نکل کر سب کو سلام کرتے تھے، جن کو جانتے تھے انہیں بھی سلام کرتے تھے، جنہیں نہیں جانتے تھے انہیں بھی سلام کیا کرتے تھے، اور کہا کہ خالی مکان ہونا، خالی مکان تو سلام کرو۔ تو یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کی مخلوقات غیبہ بھی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا تو دو فرشتے کرامن کاتبین تیرے پاس ہے، تیرے منہ سے اچھا برا لفظ جو نکلتا ہے وہ تحریر کر لیتے ہیں۔ تو اس انداز سے رہا کرو، یہ زندگی ہے تمہاری، کہ آج ہم ہمارے گھر کے اندر سلام نہیں۔ اب بچہ جاتا ہے تو ہمارا ماشاءاللہ جو طریقہ کار ہے، نانا ابو آئے ٹاٹا کرو بیٹا، ٹاٹا کرو۔ یہ ٹاٹا کیا ہے؟ پھر ٹاٹا ہی ہوتا ہے، پھر ٹاٹ میں پڑے رہو گے سارے، بائے بائے۔ یہ تعلیم تم نے دی اسے۔ نانا بھی خوش ہوتا ہے بیٹا واہ، نانا بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ کم بخت ماری، اس کو سکھا السلام علیکم سکھا، ہے نہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا بڑا زبردست ہے۔ نانا جو ہوا، دادا جو ہوا، نہ دادے کو فکر کہ میں کیا سکھا رہا ہوں، اور کیا ہے یہ ٹائٹا بائے با ہاؤ آر یو ہے، یہ سارے ہم دیکھا ہائے اماں ہائے مم۔ اب تو بالکل اتنی جلدی ہو گئی ہے، پہلے تو مما کہا کر، ڈیڈی کہہ کر ہائے ڈیڈ ہائے مم، اتنی فاسٹ ہو گئی نا، ٹائم نہیں ہمارے پاس اتنا جملے کرنے کا، یہ جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب گڈ مارننگ گڈ نائٹ، بس یہ الفاظ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے یاروں کو سکھا دیے، گڈ نائٹ گڈ مارننگ، بس یہ چیزیں۔ لیکن میرے دوستو، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نادانو، جو شریعت کے خلاف جملہ ہے نا وہ تمہیں کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا، لیکن شریعت کا جو جملہ ہے نا وہ تمہیں ہر جگہ سرخ رو کرے گا۔ مکتوبات ربانی فرمایا، اب اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ اب تم نے کہا گڈ نائٹ، کہہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، گڈ بائے، یہ سارے لفظ اچھے ہیں، کہنا چاہیے، سیکھو انگلش سیکھو۔ لیکن یہ بتاؤ، اگر کہیں میت پڑی ہوئی ہو، عشاء کے وقت میں آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا گڈ نائٹ، تو کیا گزرے گی اس پر کہ میرے باپ مرا ہوا ہے اور یہ مجھے کہتا ہے گڈ نائٹ۔ لیکن اگر تو اسے کہ السلام علیکم، میت پہ بھی کہ السلام علیکم، تو تجھے کوئی بھی برا نہیں کہے گا۔ قبرستان میں بھی جا کر تو کہے گا السلام علیکم، تجھے ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ تو نبی کے ہر عمل میں کامیابی ہے، نبی کے ہر سنت میں کامیابی ہے، تو نبی کی سنت کو فالو کر لے۔ کہ آج ہم نے اپنی بچوں کو وہ درس دیا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، اس کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے الٹ ہم چل رہے ہیں، اس کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔
اس کے خلاف ہم یہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر اختلافات، ہمارے محلوں میں اختلافات، ہماری ہر جگہ نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، اسلام سے دوری، فرمان مصطفیٰ سے دوری۔ کہ اگر ہم اس چیز پر پابند ہو جائیں کہ ہم نے یہ کتنا بڑا کام ہے کہ گھر سے نکلے تو سلام کریں، گھر میں آئے تو سلام کریں، پانی پیئے سنت کے مطابق۔ ہم نے یہ تو بچوں کو بتا دیا کہ صابن سے ہاتھ دھو لو، جراثیم ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تم نے ساری زندگی اس پہ لگا دیا، ساری زندگی اس پہ لگ گئی۔ کبھی یہ بچوں کو نہیں سکھایا آپ نے کہ یہ پڑھ لو، تمہارا ایمان بھی زندہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، تمہارا دل بھی تازہ ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو یہ معمولی سی بات اگر ہم کہیں کہ سب کو سلام کرا کر بیٹا، دکان پہ جائیں تو سلام، مکان پہ آئے تو سلام، جہاں سے گزرے اپنے بچوں کو سلام کریں۔ اور اس سلام کی برکت ایسی ہے کہ دو صحابہ گزر رہے تھے اور چل رہے تھے، ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے درمیان میں ایک درخت آ گیا، تو دونوں، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، جب دونوں سامنے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا، ساتھ ہی تو چل رہے تھے، کہا یار درمیان میں تھوڑا وقفہ آ کے دوبارہ ملے تو ہم نے سلام کر لیا۔ اندازہ لگاؤ کتنا پیار ہے۔ آج ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو فقدان ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو نقصانات، ہماری اولاد نافرمان ہے، اس کی بنیادی وجہ اچھا تعلیم تو ہم دلا سکے، اچھے ڈاکٹر کے پاس ہم نے فیملی ڈاکٹر تو رکھا، لیکن ہم نے دین کا کوئی استاد نہیں رکھا، دین کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، نہ خود ہم نے تعلیم دی اور نہ ہی تعلیم کے لیے ہم نے بھیجا۔ ہم نے انہیں بنیادی سبق، ہم نے ابتدائی شروع کروایا، بیٹا یہ کیا ہے، سیدھی سیدھی ناساک سٹو، ناکاک سٹو، ناک بول دو، نہیں، یہ بیٹا کہتے ہیں نوزی شریف ہے، وہ نوزی صاحب کرو بیٹا۔ اب وہ بیچارہ ساری زندگی نوزی کرتا رہتا ہے۔ ہم سکھاتے ہی اسے انگلش میڈیم میں، ہم اسے کبھی نہیں سکھائیں گے کہ الف سے اللہ، میم سے محمد، کبھی نہیں سکھایا ہم نے۔ بس ہم نے یہی کہا کہ بس یہی پڑھتا جا، یہی ہوگا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، پھر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا تو یہی تھی، انداز تو یہی تھا۔ آج جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، اعلیٰ تعلیم ایکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل، چلو میرے ساتھ اولڈ مین ہاؤس کے اندر جو ایڈی ویلفیئر سینٹر میں ہے، پڑھے لکھے ارب خرب پتی جو صبح 7 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جاتے ہیں اور 3 بجے کی بزنس فلائٹ سے واپس کراچی آتے ہیں، ان کے ابا اس اولڈ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم ہے ان کی، اپنے باپ کو وہاں جمع کرایا ہوا ہے۔ اور جب ان کے پاس ہم ایک دفعہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری ذکر نہیں کرنا، ہم خوش ہیں تاکہ ہمارا بیٹا سکون میں رہے۔ یہ باپ کی قدر ہے تعلیم کی کہ دین نے ہمیں کیا سکھایا، اسلام نے ہمیں کیا دیا، اسلام نے ہمیں کون سا سبق دیا۔ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا، جو درس دیا کہ اپنے والدین کی عزت کرو، اس لیے کہ تمہارے والدین کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تمہارے ماں باپ کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہما جنت کا، یہ تمہارے لیے دونوں جنت بھی ہے، ہما نارک،
یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے، خدمت کر تو جنتی بنے گا، خدمت نہیں کی تو تو جہنمی بنے گا۔ لاکھ کعبے کے خلاف چاٹ لے، تیرا کوئی کام نہیں جب تک تجھ سے ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، اچھا درس دینا، اچھا سبق دینا، آج سے یہ تہیہ کر لو کہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے جو درس دیا ہے، ہم نے اس درس پہ چلنا ہے، ہم نے اس سبق کو لینا ہے کہ انہوں نے کہا اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا۔ اچھی تعلیم کیا ہے؟ خدا کی قسم، مولوی بھوکا نہیں مرتا، قرآن کا عالم بھوکا نہیں مرتا، قرآن کا عالم کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ ہم نے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھوکے پھر رہے ہیں، پریشان بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ قرآن کا عالم ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، وہ بھوکا نہیں مرتا، کہیں نہ کہیں اپنی روزی پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن وفا کرنے والا ہے۔ قرآن بے وفا ہوتا تو پھر حسین نیزے پہ نہ سناتا، ہے اونچا کو اونچا۔ پھر اگر قرآن بے وفا ہوتا پھر حسین نیزے پہ قرآن نہ سناتا۔ اس لیے حسین بھی با وفا تھا اور قرآن بھی با وفا ہے۔ یہ ثابت کر دیا کہ سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے، لیکن حسین نہ تو قرآن سے جدا ہوا ہے نہ قرآن تجھ سے جدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اس قرآن سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، اپنے گھر کے اندر خلفائے راشدین کی تعلیم دو۔ اپنے بچوں کو آپ نے 12 مہینے سکھائے ہیں، فرائیڈے سے لے کر سنڈے تک ہر بچے، سنڈے ہے آج تو منڈے ہے، سنڈے منڈے منڈے سنڈے منڈے آپ نے سکھا دی، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو خلفائے راشدین کے نام سکھاؤ کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، اور حضرت علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، امیر معاویہ کون ہے، صاحب بلال کون ہے، یہ بتاؤ انہیں، یہ روز بتاؤ، یہ روز بتاؤ۔ کارٹون پکڑا دیے، بچہ شور کرے جلدی موبائل پکڑا، موبائل پکڑا، اتنا تیز ہے میرا بچہ، سب کچھ دیکھ لو، کارٹون نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے، یہ نکالتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، تجھ پر بھی قربان جاؤ۔ کبھی یہ بھی بتایا کہ تیرے بیٹے نے قرآن کھولا ہے، خوشی کر، تو خوشی موبائل سے ہوتا ہے، شور کرے وہ موبائل، ہائے میرا حسین روئے، میرا حسن روئے تو میری پیاری فاطمہ قرآن سنائے، سبحان اللہ، میری ہائے جھنجھنا نہ دے وے کوئی نہ، یہ نہیں ہم تو کہتے چپ سو جا، بہو آ رہا ہے، بلا آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ نہیں۔ جب حسین روئے تو میری فاطمہ، میری اماں اسے قرآن سنا دے، نبی کا فرمان سنائے، بچے سنتے رہیں۔ یہ تربیت دو اپنی اولاد، بچوں کو سلاؤ رات کو، بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا، نہیں بیٹا سو جا۔ ابا بیچارہ پڑھے تو بچے کو بولے اٹھ نماز پڑھ، ابا خود نہیں پڑھتا، اماں خود نہیں پڑھتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے سائیں جو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہمارے گھر میں یہ قانون نہیں ہے۔ تو بات وہ بھی صحیح کہتے ہیں بیچارے، کئی اعتراضات میسج کرتے ہیں مجھے بچے، کہتے ہیں آپ تو بولتے ہو لیکن ہمارے گھر میں یہ قانون نہیں ہے، اب کیا کریں، گھر بدل لیں؟ اس کا جواب دو۔ ابا شریف پڑھیں، اماں شریف پڑھے گی تو بیٹا شریف اٹھے گا نا۔ تو جب بیٹے کو سلاتے ہو، بیٹا اٹھ جاؤ، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے نا، میرے دل کا علاج بھی کرنا ہے، میرا سر کا علاج بھی کرنا ہے، ہائے۔ پھر وہ ڈاکٹر کو قبر پہ لے جا، پھر اس کو بولا بخشوا مجھے، پھر بلاتے ہو مدرسے کے طالب دیو قرآن، ابا کو بخشواتے ہو۔ تمہیں جب پتہ ہے کہ بخشوانے کے لیے قرآن ہے تو زندگی میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا افسوس کہ تو نے قرآن سے مرنا تو سیکھا ہے، کاش تو قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتا۔ قرآن سے جینا تو سیکھ،
اس میں تو ضابطۂ حیات ہے یار، جینے کے اصول ہیں یار۔ اس قرآن کو پڑھ کر دیکھ، اس قرآن کو سمجھ لے میرے دوستو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کو پڑھو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اندر قرآن لے آؤ، درود لے آؤ، پھر دیکھو اپنی زبان کو۔ اب درود کیسے پڑھے گا بیچارہ؟ اتنا 2.5 من 1.5 کلو اس کے منہ میں گٹکا شریف ہے، پان شریف ہے، ہمارے خان صاحب اشوار شریف، اب وہ ڈالیں گے، اب بتاؤ وہ کیسے قرآن پڑھیں گے، کیسے درود پڑھیں گے؟ یارو کھاؤ دبا کے گٹکا، کھاؤ دبا کے نسوار، کھاؤ دبا کے، میں منع نہیں کرتا، لیکن یارو کم از کم درود نسوار کے لیے ٹائم ہے تو درود کے لیے بھی ٹائم نکالو، قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالو، قرآن کے لیے بھی ٹائم نکال۔ یہ وہ گٹکا پان نسوار کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بتا دیا کہ اللہ کا نام لیتا جا اور مصطفیٰ کا نام لیتا جا۔ تو کم از کم تو بتا کہ تو جب وہ گٹکا ڈال دیتا ہے پھر تو نہ پانی پیتا ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں کارخانے میں گیا، کارچوبی کا کام ہو رہا ہے، جو پھول بنتے ہیں نا کارچوبی، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ بن رہا تھا، تو جس سے سلام کیا، میں نے کہا پتہ نہیں ان لوگوں کو بھی منہ بھی بند کیا ہوا ہے کیا ہے؟ ایک سے میں نے پوچھا کیا ہے؟ اچھا، اس نے جا کے جناب علی، اب روڈوں پہ دیکھو کیسی گندگی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم صفائی پسند ہیں، میرے نبی نے فرمایا صفائی نفس ایمان ہے۔ تم نے فرمان پر عمل نہیں کیا، فرمان پر عمل نہیں کیا، تو کم از کم صفائی کو لاؤ، اپنے گھروں میں لاؤ، اپنے بازار میں لاؤ، اپنے روڈوں میں لاؤ، اپنے علاقے میں لاؤ، پھر دیکھو کہ صفائی۔ جاؤ غیر مذہب مملکت غیر اسلامیہ میں چلے جاؤ، کیسے صفائیاں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صفائی نہیں ہے، جہاں تھوکا، جہاں ہر جگہ ہمیں مسجد کی دیوار پر بھی لکھنا ہوتا ہے کہ یہ مسجد کا احترام کرے، پیشاب نہیں کرو۔ ہمیں یہ بھی کیونکہ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، اور پھر بھی ہم مسجد کے دیوار پہ لکھنا ہوتا ہے کہ کچرا یہاں نہ پھینکو، پیشاب یہاں نہ کرو، قبلہ رخ ہے۔ کیوں تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ قبلہ بھی میں بتاؤں گا، مسجد بھی میں بتاؤں گا۔ سوچو تو صحیح کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں آج ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے دین پر ہمارے حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، آل بیت پر حملے ہو رہے ہیں، صدیق اکبر پہ حملے ہو رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ مسجد پر لکھنا پڑتا ہے کہ یہ قبلہ ہے، یہ مسجد ہے، کچرا نہیں پھینکو، پیشاب نہیں کرو؟ یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ خدا کے لیے میں رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان لے، خدا کو بھی پہچان لے گا، خدا کی خدائیت کو بھی پہچان لے گا۔ شرط یہ کہ پہچان کہ میں کون ہوں۔ انا مسلم، آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو کائے کا مسلمان ہے؟ کس چیز کا مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، پھر اسلام والی باتیں اپنے اندر لیا۔ آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ مسجد میں دیواروں پہ لکھنا ہوتا ہے، افسوس ہے۔ تو کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو درس دو، اپنے بچوں کو سبق دو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، پھر جا کر ہماری زندگی بنے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ سکون چاہتے ہو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، دنیاوی دونوں تعلیم۔ میرے نبی نے کہا ربی زدنی علم، ربی زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ میرے نبی کے علم میں کون سا اضافہ کرنا تھا؟ کیا چاہیے تھا؟ خدا ہی نہیں چھپا، چاہیے کیا؟ جو خدا نے دیا ہے تو خدا جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ ہمیں بتلایا کہ تعلیم ایک ضعیف حدیث ہے، میں فضیلت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ کسی نے کہا اطلب العلم بسینا، اگر علم حاصل کرنے کے لیے تجھے چین بھی جانا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ وہ تمہیں میں چین نہیں بھیجتا، کم وکیرہ گوٹ میں آسن العلوم نعیمیہ میں آ کر دین سے واقف ہو جا، فری میں واقف ہو جا۔ کھلائے گا بھی وہ، پلائے گا بھی وہ، پہنائے گا بھی وہ، سلائے گا بھی وہ، گرمی سردی کا اہتمام بھی وہ کرے گا۔ آ تو جا، صرف تو دین کا غلام بن جا، مصطفیٰ کا سپاہی بن جا۔ میرے دوستو ان چیزوں پر غور کرنا ہے، بس یہی سبق ہے اولیاء کا، یہی سبق ہے
بزرگان کرامت مجھے بڑی آتی ہے، ایسی ایسی کرامت ہے کہ تم جھومتے رہو گے، لیکن تم نے کرامتوں کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان کی تعلیم چاہیے، ہمیں ان کا درس چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر نمازی بنو، نمازی بنو، بچوں کو تلاوت، رات کو سلاؤ، بیٹا سو جا، صبح نماز پڑھنی ہے، جب نماز پڑھ لے تو بیٹا قرآن پڑھ کے اسکول چلا جا، بس یہ شروع کر دو، یہ شروع کر دو۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ تم صرف گفتار کے قاضی ہو، کردار کے قاضی نہیں ہو۔ کردار مانگتا ہے، عمل مانگتا ہے، عمل سے بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی۔ عمل پیش کر، صرف باتوں سے نہیں۔ بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں، ریموٹ ہاتھ میں ہوتے باپ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ریموٹ شریف ہاتھ میں ہوتا ہے نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بھی یہ نصیحت کام نہیں کرتی ہے۔ باپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، بیٹے کو بٹھایا، بیٹا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو بھی قرآن پڑھ، ختم۔ بیٹا میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو بھی تسبیح پڑھ۔ بیٹا میں مصلی بچھا، تو بھی بچھا۔ تو گھر کے اندر مسجد نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھ لو یار۔ 4 بندے ہو، گھر میں جماعت کر لو یار، پڑھو تو صحیح، سجدہ کرو اس رب کی طرف، اس رب کی بارگاہ میں کر لو، پھر دیکھو تمہاری زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ لاکھ تعویذیں، یہ تعویذوں کے چکروں میں مت پڑو، یہ پیروں کے چکر میں، تعویذوں کے چکر میں نہیں، اس چکر میں پڑ جا کے نبی کا غلام بن جا، پھر سارے غلامی تیرے پاس آ جائے گی۔ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ نبی کے غلام ہوتے ہیں، وہ نبی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے بس یہ بچہ روئے تو تعویذ لے آؤ، بچہ کام پہ نہ جائے تو تعویذ، بچہ بات نہیں مانے تو تعویذ۔ کبھی اس کے لیے بھی تعویذ لیا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، دے دو۔ کبھی اس لیے کہ بچہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، دے دو۔ آج تک میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ، اور امید کرتا ہوں کہ آئے گا بھی نہیں۔ بس یہ شیطانی کرتا ہے، یہ بات نہیں سنتا، اماں سے لڑتا ہے، ابا سے لڑتا ہے، اس کی تعویذ ہے، اس کی تعویذ ہے کہاں سے لے کر آئے؟ ہم بھی کہتے ہیں 500-600 روپے آنے دو، دے دو دے دو، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، لو قرآن کی تعلیم دو، انہیں علم نشرہ پڑھاؤ، انہیں لقد جاءکم من اللہ یہ پڑھاؤ، انہیں سورۃ بقرہ گھر میں پلاؤ، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع پانی پر پلاؤ، پھر دیکھو سورۃ کوثر پلاؤ، رزق بھی بڑھے گا، اولاد بھی بڑھے گی، کاروبار بھی بڑھے گا، جائیداد بھی بڑھے گی، سب کچھ ہوگا، سکون ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیمات مشائخ پر، ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔